اگر ہماری کوئی بری بات آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو کائنڈلی اس کو اگر آپ ہمارے مطلب خلاف آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ہماری ایک گڈ چیز کو بھی اپریشیٹ کریں. ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ہم فیمیلس کو ولنریبل گروپ میں ہی شامل کرتے ہیں، تو ہوپ فلی ہم اس سے باہر آ جائیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں پولیس فیمیل آفیسرس کو فورسز میں اور باقی تمام شعبوں میں لیڈیز کو ڈالنے کا زیادہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہماری باقی فیمیل ہیں ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے کہ وہ آئیں، اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں، اپنے رائٹس پتہ ہونا چاہیے ان کو. ہمارے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر. آئیں، ہم سے ملیں، ہمیں اپنا فرینڈ سمجھیں، ہمیں کوئی دور سے ڈنڈے والا یا جو آج کل ہماری سوسائٹی میں وہ چل رہے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں وہ نہ سمجھیں. ہمارے ینگ جنریشن کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں ایک پازیٹیو اور ہیلدی انوائرمنٹ میں ہم فرینڈز آف پولیس بن کر رہیں، اور تاکہ کرائم جو ہے ریشو کم. وومن ابیوز ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنا کم ہے. ہر شخص اس کو برا مانتا ہے، لیکن آئے دن ہم اخبارات اور ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک بدترین قسم کی ایگزامپل ہمارے سامنے سیٹ کرتا ہے. وومن ابیوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج انٹولڈ زندگی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ پنجاب پولیس کی ایک لیڈی آفیسر مس وردہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل میم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں ہمیں ٹائم دیا. پہلے ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے، بیسک آپ کہاں سے ہیں، اور پولیس جوائن آپ نے بائی چانس کیا یا بائی چوائس کیا؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. میرا نام وردہ شیخ ہے. پولیس میں ایز اے سب انسپیکٹر میں کام کر رہی ہوں اور ڈسٹرکٹ ویلفیئر برانچ کی انچارج ہوں. پنجاب پولیس آپ نے کب جوائن کی؟ پنجاب پولیس میں نے 2019 میں جوائن کی. 6 پروبیشنر کورس تھا میرا. تو یہ ایک بائی چوائس تھا یا بائی چانس تھا؟ بائی چوائس تھا. بائی چوائس تھا. بائی چوائس تھا. تو فیملی کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ موسٹلی ہمارا دیکھا جاتا معاشرے میں کہ پولیس کی فیلڈ کو ایز اے فیمیلس کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جاتا، کیونکہ کرمنلس کے آپ کو ڈیلی بیسس پہ ان سے یعنی کہ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے فیملی کا کیا ریئیکشن تھا کہ وہ آپ کو الاؤ کر رہے تھے یا انہوں نے کچھ ہرڈل کریٹ کی تھی؟ میرے فادر کو شروع سے ہی شوق تھا کہ ان کی کوئی نہ بچہ یا بچی جو ہے وہ فورسز جوائن کرے. تو مجھے پولیس شروع سے پسند تھی، کیونکہ ایک تو ہمارا ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں پولیس آ گئی، بچوں کو شروع سے ہم ڈراتے ہیں پولیس. بالکل. تو میں یہ جوائن کر کے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہیں کیا لوگ، کیا ہیں، مطلب یہ فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں. ہم آرمی یا پولیس یا فورسز جو بھی ہمارے آس پاس فورسز ہیں، ہم ان کو بہت اچھا دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو میں ایک پازیٹیو ان کا چینج لانا چاہتی تھی سوسائٹی میں. تو میں بائی چوائس آئی ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں. الحمدللہ ایم ویری سیٹسفائڈ اینڈ خوش. جو شروع میں مجھے فیملی نے تھوڑا سا، میری مدر بہت کنسرن تھیں، آپ کو پتہ ہے مدر بہت پوزیسو ہوتی ہیں. تو جب وہ ایک بار یونیفارم پہن لیا، ایک بار آپ کو جب پازیٹیو فیڈ بیک ملا، لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ بہت خوش ہیں الحمدللہ. ابھی آپ نے بات کیا کہ شروع میں جب آپ چھوٹے تھے آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور ایک قسم کا ڈر کریٹ ہے کہ پولیس آ گئی ہے اور بھائی بچوں ادھر ادھر بھاگو، یہ والا سین ہوتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ابھی تک یعنی کہ سمجھا جاتا ہے، لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں. ایک شریف انسان چاہتا ہے کہ وہ تھانے یا پولیس اسٹیشن نہ جائے. تو اب آپ پولیس میں ہیں تو اس گیپ کا کیا سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس گیپ کی بیسک؟ اچھا، یہ گیپ میرے خیال سے پہلے ہوتا تھا، جو کہ اب ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایک نیو پولیس کا انیشیٹو ہے. ہم فرینڈز آف پولیس کا، آپ نے شاید سنا ہو، فرینڈز آف پولیس کا ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے. اس میں ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو، ایون انٹرپرینورس کو، جابینس کو ہم اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. اور یہ ہمارا 4 ویکس کا ایک پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں ہم ان کو اپنا پورا پولیس کی ورکنگ سمجھاتے ہیں. ان کو ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ میں ہم بات چیت کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر پولیس 100 بری چیزیں کر رہی ہے تو ایک اچھی چیز بھی کر رہی ہے. اگر ہماری کوئی بری بات آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو کائنڈلی اس کو اگر آپ ہمارے مطلب خلاف آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ہماری ایک گڈ چیز کو بھی اپریشیٹ کریں. تو وہ ایک اچھا میرے خیال سے ایک ہمارا انیشیٹو لیا IGP صاحب نے. یہ جو فرینڈشپ ٹرپ ہیں تو کیا آپ لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں یا یہ آپ کو کسی طریقے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے تھانے آنا چاہتے ہیں، پولیس اسٹیشن آنا چاہتے ہیں، پولیس لائنس کی ہم ایک وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں ہماری ایک ایپ بنی ہوئی ہے، پنجاب پبلک پولیس ایپ کے نام سے ہے. اس میں وہ جا کر اپنا ڈیٹیلز انٹر کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹیلز آتی ہیں، تو ہم ان کو ایک طرح سے وہ انٹرنشپ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو بلاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رینڈم ہمیں اپلیکیشن کے علاوہ آنا چاہے، فزیکلی ہمارے پاس آئے، تو ہم اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اگر بات کریں آپ کی ورک لائف بیلنس کی،
تو ہمارے معاشرے میں جو مرد ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے وہ کماتے ہیں، اس کے بعد آ کے گھر ریسٹ کرتے ہیں. ایک فیمیل جو ہیں وہ جاب کے ساتھ ان کے پاس ایک تو جاب کی ڈیوٹی آ گئی، ایک وہ آفیسر ہیں، پھر وہ ہاؤس آفیسر بھی ہیں. اس کے بعد یہ 2 ذمہ داریاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیمیل پولیس آفیسر کس طرح نبھا پاتی ہے؟ یہ روٹین بیلنس ہے، ورک بیلنس ہے، یا آپ کس طرح کرتے ہیں ہینڈل؟ اچھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک پولیس آفیسر کی لائف بہت ہی ہیکٹک ہوتی ہے. بالکل، جیسے آج سنڈے بھی ہے اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی میٹنگ، ہمارا کوئی سنڈیز، ہمارا ویکینڈ اور اس طرح کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. ہمیں کسی بھی دن جانا پڑتا ہے. ہم 24 آور جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. تو دن ہو رات ہو، ہمیں کسی ٹائم بھی ڈیوٹی کی کال آ سکتی ہے اور ہمیں اس چیز کو میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ ہم آن ٹائم وہاں پہنچیں. تو ایز اے فیمیل آفیسر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اپنی ورک لائف کو اور اپنی فیملی لائف کو اس کے بیچ میں ایک مطلب بیلنس کریٹ کرنا. تو یہ ہے کہ جیسے اگر ہم باقی فیمیل آفیسرس کو دیکھ لیں جو ڈفرینٹ پروفیشنز میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اب تو فیمیلز ہر لائف پروفیشن میں ہیں، تو ان کی نسبت ہمارا تھوڑا سا ہیکٹک ہوتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیملی کو ٹائم دے سکیں. اگر آپ آفس جاب میں ہیں، جیسے میں آفس جاب میں ہوں، تو 9 to 5 9 to 6 ہوتا ہے ہمارا. تو اس کے بعد ہم فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر ہم گھر میں فون پہ، واٹس ایپ پہ ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹائم دے سکیں، لیکن جتنا ہمیں دینا چاہیے وہ اتنا نہیں دے سکتے. ایک فنی کویشچن آیا تھا ہمارے پاس کہ پنجاب پولیس یا ویسے پولیس کے ہیں تو یہ بدنام ہے تھوڑی سی رشوت کے لحاظ سے اور ان چیزوں کے لحاظ سے. تو کبھی آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوا اوپر کی کال کا یا اوپر کی کمائی کا؟ کوئی ایکسپیرینس کسی نے کوئی آفر کیا ہوا ایسا کچھ؟ اچھا، پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اوپر کی کمائی، یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ صرف پولیس میں نہیں ہے. یہ پاکستان میں، مطلب سوری ٹو سے، پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. اور جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا اس کو یوز کرتا ہے. تو اس میں کوئی ایک خالص پولیس کا نام نہیں یوز کر سکتے ہم. دوسرا یہ کہ پولیس میں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. باقی تمام فورسز کی نسبت ہماری اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. میں نہیں سمجھتی ہمارا کوئی جوان کے اندر اتنی جرت ہے یا ہمارے کسی آفیسر کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ خود آپ سے پیسے مانگیں. فرسٹ آف آل تو ان کو پیسوں کی آفر کروائی جاتی ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو اور طرح سے ان کے ٹرانسفرز اور یہ سب کروائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تھوڑا سا یہ سسٹم ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی اس طرح کی آفر ہوتی ہے تو بالکل اس میں نو ہے. کوئی بھی کسی طرح کی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. اپنے مین ٹاپک کی طرف ہم آئیں گے. آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر وومن کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کہ کیا وہ سیکیور ہے معاشرے میں، یا ہم جیسے انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ مشہور ہے کہ انڈیا میں وومن سیکیور نہیں ہے. انٹرنیشنل جو وومنز وہاں ایز اے وزٹ کے لیے آتے ہیں تو ان کا بھی یہی کلیم ہے کہ وہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی یعنی کہ مہیا نہیں کی جاتی، ہم وہاں انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایز اے انٹرنیشنل خواتین کے لیے اور جو لوکل پاکستانی خواتین ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیور ملک ہے؟ کیا ان کے جو ایز اے پروفیشنل اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ کیا سیکیور فیل کریں گی؟ اگر ہم کمپیریٹیولی میلز کو چیک کریں تو فیمیلز ایز کمپیئر ٹو میل اتنی سیکیور نہیں ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ہم فیمیلز کو ولنریبل گروپ میں ہی شامل کرتے ہیں. تو ہوپ فلی ہم اس سے باہر آ جائیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں. پولیس فیمیل آفیسرز کو فورسز میں اور باقی تمام شعبوں میں لیڈیز کو ڈالنے کا، زیادہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہماری باقی فیمیل ہیں ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے کہ وہ آئیں، اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں، اپنے رائٹس پتہ ہونا چاہیے ان کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فیمیلز کو اسٹرانگ بنائیں، ان کو اوپر لے کر آئیں، ان کو ان کے بیسکلی رائٹس بتائیں. پولیس میں آنے سے پہلے مجھے میرے رائٹس نہیں پتہ تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری فیملی، میرے باہر کیا رائٹس ہیں. ایکچولی پولیس میں آنے کے بعد ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے بیسک ہیومن رائٹس بھی ہمیں پڑھائے جاتے ہیں. ہمیں ہمارے لا ہمیں رائٹس دے رہا ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. اگر یہی رائٹس ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایڈ کر دیے جائیں، ہماری لیڈیز کو پڑھائے جائیں، تو آئی تھنک اگر لیڈیز کو ان کے رائٹس، وومن کو ان کے رائٹس بتا دیے جائیں تو یہ اسٹیٹس ہم وومن کو شاید ولنریبل گروپ سے نکال سکیں. وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں، ان کو پتہ ہو ان کے لیے کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا ان کے لیے بہتر ہے. وومن امپاورمنٹ کیا لازمی ہے معاشرے کے لیے؟ بہت ضروری ہے. اگر یعنی کہ ہم اسکپ کرتے ہیں کہ ہم وومن کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں معاشرے میں کیا تبدیلی نظر آئے گی؟ کیا وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا، نیگیٹیو سائڈ پہ جائے گا؟ اور اگر ہم وومن امپاورمنٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو وومن ہے اس میں کانفیڈنس ہے، ایجوکیشن ہے، تو اس سے کیا معاشرے کے اندر ایک بہتری آئے گی؟ نہیں، وومن امپاورمنٹ بہت بہت ضروری ہے میرے خیال سے. وومن کے بغیر یہ معاشرہ چل نہیں سکتا.
جیسے ایک دو پہیے ہوتے ہیں، ایک چیز بیلنس چیز کو چلانے کے لیے، تو زندگی چلانے کے لیے وومن اینڈ میل دونوں کا ایکول کردار ہے اس چیز کو چلانے میں. تو وومن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. ہمیں ہماری بیسک رائٹس پتہ ہوں تو وومن کو ہمیں ہر شعبے میں آگے کرنا چاہیے. ابھی ہماری کچھ پرسنٹیج کم ہے، وومن کو ہم کم پرسنٹیج دیتے ہیں، 40-60 کی ریشیو ہے. لیکن ہوپ فلی جو ابھی دن آ رہے ہیں، یہ جو ابھی آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والی صدی جو ہے وہ وومن کی صدی ہے. مطلب عورتیں زیادہ بہتر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. تو وومن امپاورمنٹ ہوگی تو یہ سب عورتیں اپنا بیسٹ دے سکیں گی. ہم پچھلے کچھ دنوں سے یعنی کہ اس بارے میں ریسرچ بھی کر رہے تھے، تو اسی لحاظ سے کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک رول ہے جو کہ ہم موسٹلی ہمیں پتہ چلا ہے موویز سے، کہ موویز ہمیں ایجوکیٹ بھی کرتی ہیں تھوڑا سا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک لیڈی کو فیمیل لیڈی یعنی کہ کانسٹیبل یا آفیسر ہاتھ لگا سکتی ہے. لیکن کئی ویڈیوز ہمارے سامنے سے ایسے گزری ہیں جن میں جو میل آفیسرز ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں باقاعدہ. تو کیا یہ الاؤ ہے؟ اوبیسلی الاؤ نہیں ہوگا. تو ڈپارٹمنٹ میں کیا اس کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسی ویڈیوز کو جن پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ان پڑھ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کے حقوق نہیں پتہ کہ اگر ہمیں کوئی ہاتھ لگا رہا ہے تو ہم ایسے کوئی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں یا ہم کو اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. تو ایسی ڈپارٹمنٹ کوئی آپ کا یعنی کہ ایکشن لیتا ہے ان ویڈیوز کے خلاف یا ایسے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو؟ نہیں، بالکل. اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوشش تو ہوتی ہے کہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو. پہلی بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ ہمیں لا اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. تو بالکل لا میں 0% ٹالرنس ہے اس چیز کے، کہ بالکل بھی ہمیں ہمارا لا اجازت نہیں دیتا کہ ہمیں وومن کو کوئی بھی میل اس طرح سے ٹچ کرے. ایون وومن کو ایک وومن پولیس آفیسر یا ایک وومن لیڈی کانسٹیبل کی موجودگی میں ہی اس کو زیر حراست لیا جائے گا، اس کی شرم و لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اگر کوئی لیڈی آفیسر آپ کے پاس موجود نہیں ہے وقت پہ، تو آپ کی جو بھی اسی معززین علاقہ کے مطلب موجودگی میں کوئی آپ ہمسائے سے، کوئی آپ آس پاس جو لیڈی موجود ہے اس کی موجودگی میں آپ اس کو اپنے پاس زیر حراست کریں گے. میل کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو حراست میں لے کر اپنے پاس آئے. اس کے علاوہ وومن عورتوں کو ہم تھانے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد ان کو ہمیں ریمانڈ میں دینا ہوتا ہے. تو وومن کو اس طرح سے بہت زیادہ ہمارے اسلام نے بھی اور ہمارے معاشرے نے بھی، ہمارے لا نے بھی بہت زیادہ ان کو سیکیور کیا اس طرح سے. تو اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو کوئی سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اور ہم نے کسی بھی آفیسر نے اس طرح کی کوئی غلطی کر دی ہے، تو بالکل اس پہ وہ اس چیز کا اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس کی ڈپارٹمنٹل انکوائریز چلتی ہیں. لیڈی کانسٹیبلس کو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے سینیریو میں سامنے آتی ہیں جہاں کہ فیمیل سے ڈیلنگ کرنی ہو. تو اس کے بسائڈ ان کے کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ کیا وہ پولیس اسٹیشن میں ایسا ہم نارمل بات کریں تو فارغ بیٹھی رہتی ہیں، یا ان کے ہی تھانے کے اندر بھی ان کی کوئی فرائض ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہ کوئی فیمیل سے انٹریکشن ہو تو ان کو لے کے جائیں اور وہ اس کو اریسٹ کریں یا جو مرضی کریں، اریسٹ کریں، یا کوئی الگ یعنی کہ انٹرفیئرز ہو جیسے جس میں وومن انکلوڈ ہو تو اس میں ان کو لے کے جائیں؟ بسائڈ دس کیا ان کے کوئی اور فرائض ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر؟ اچھا، ویسے ہماری شارٹیج آف نفری پورے پنجاب میں چل رہی ہے. میں پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں تو مجھے پنجاب پولیس کا پتہ ہے. شارٹیج آف نفری ہماری چل رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم مزید سے مزید جو ہے وہ ریکروٹ کریں، کانسٹیبل بھی اور اپر سب آرڈینیٹس کو بھی، تاکہ ہماری جو گیپ ہے، ہم ٹائمنگ صحیح نہیں دے پاتے، ہمیں چھٹیاں نہیں ملتی، ہمیں ریسٹ نہیں ملتا، تو وہ کمپلیٹ ہو سکے ایک طرح سے، کہ ہمارے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر. تو جو آپ لیڈی کانسٹیبلس کی بات کریں یا لیڈی آفیسرس کی بات کریں، بیسیکلی لیڈیز کو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لیڈیز کو ہم اس وجہ سے زیادہ جاب دے رہے ہیں یا ریکروٹ کر رہے ہیں تاکہ جو لیڈیز ہماری معاشرے میں ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں، ان کو امپاور کر سکیں. تو جو ہماری لیڈی کانسٹیبل ہیں ان کو ہم 24/7 جو بھی لیڈیز ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کو زیر حراست لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل مسٹ ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ریمانڈ کے لیے لے کر جانا پڑتا ہے، جوڈیشل کرنا پڑتا ہے، ملٹیپل ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو ہماری لیڈی آفیسرز ان کے ساتھ جاتی ہیں. کچھ ہینیس کرائمز ہوتے ہیں، کچھ اس میں ہمارے لیے بہت ایسے ہمارے پاس لیڈیز ہوتی ہیں جن کو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا ہوتا. اس کے لیے ہمیں 2 یا 3 لیڈی کانسٹیبلس چاہیے ہوتی ہیں جو کہ دن رات ان کے ساتھ رہتی ہیں. تو لیڈی کانسٹیبل فی الحال جو ہیں وہ ڈیوٹی تھانے میں یا تو وہ فرنٹ ڈیسک ڈیوٹی کرتی ہیں، یا وہ آفیسز میں ڈیوٹی کرتی ہیں، یا وہ تھانے میں صرف لیڈیز کے لیے ڈیوٹی کرتی ہیں، میلز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. وہ ٹریننگ کا کتنا ڈفرینس ہے ایک میل آفیسر کے لیے اور فیمیل آفیسر کے لیے؟ کیا ان کی ٹریننگ بالکل سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے؟
دیر از نو ڈفرینس. اگر آپ نے یونیفارم پہن لیا ہے تو اس میں میل اور فیمیل کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. آپ کی ٹریننگ اتنی ہی اسٹرکٹ ہوگی جتنی ایک میل آفیسر کی ہوتی ہے. یہ ایک میتھ ہے کہ فیمیلس کو تھوڑا سا ایج دیا جاتا ہے, یعنی کہ ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل بھی ایج نہیں دیا جاتا. میں ٹریننگ کر آئی ہوں. جو ایک فیمیل آفیسر کے ساتھ میل آفیسر کے ساتھ جو سختی ہے, جو اس کے لیے جو اس کی سزائیں ہیں, جو اس کی پنشمنٹس ہیں, جو اس کے ریوارڈز ہیں, وہی سیم ایک فیمیل آفیسرس کے لیے بھی ہیں. وومن ابیوز, ہریسمنٹ, بولنگ آؤٹ سائڈ, ایک تو گھر کے اندر ایک وائلنس ہوتی ہے, ایک آؤٹ سائڈ. تو کالج گرلز ہیں, یونیورسٹی گرلز ہیں جو اس طرح کے جرائم کا شکار ہیں, جو اس چیز کو فیس کر رہی ہیں, تو وہ کس طریقے سے بچ سکتی ہیں؟ پنجاب پولیس کیا اقدام کر رہی ہے کہ وہ اس قسم کے جرائم کو کم کر سکے؟ بالکل, اس کے لیے ہماری ایک اینٹی وومن ہراسمنٹ ایپ بنی ہوئی ہے. وہ میرے فون میں بھی ہے, اور وہ ہم سب کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی گرلز ہیں, کالج گوئنگ گرلز ہیں, اسکول گوئنگ گرلز ہیں, تمام فیمیل جو ہیں ہماری سوسائٹی میں, ان کے فون میں وہ ایک ایپ ہونی چاہیے. اگر آپ پنجاب میں کہیں بھی ہیں اور آپ اس پہ ایک الرٹ بٹن ہے وہ دباتے ہیں, تو ود ان 4 to 5 منٹس ہم آپ کو لنک کر دیتے ہیں آپ کے قریبی تھانے سے, آپ کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے. اس کے بعد 4 to 5 منٹس رسپانس ٹائم ہے, وہ تھانے والے آپ کے پاس آتے ہیں, اور جہاں کہیں بھی آپ ہوتے ہیں لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے آپ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک ٹیکنیکل آج کل کے دور میں یہ بہت ایک اچھی ہماری ایک کاوش ہے پنجاب پولیس کی کہ انہوں نے یہ اس طرح کی ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے. اس کے علاوہ ہمارے فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں, ہر تھانے میں فرنٹ ڈیسک ہے, آپ وہاں پہ جائیں, لیڈی آفیسرز ہیں, آپ ان سے ملیں, اور وہ اوپن ہے, آپ اوپن کمیونیکیشن ہے, آپ جب جائیں جس ٹائم جائیں آپ ان سے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آفیسز میں آنا چاہتے ہیں, ہمارے آفیسز میں کمپلینٹ سیلز بنائے ہوئے ہیں, ان سیلز میں آپ جائیں. ہمارے پاس ڈیلی جینڈر کرائم جو ہیں, ان کے جینڈر بیس کرائمز کی ملٹیپل اپلیکیشنز آتی ہیں, اور ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں, پراپر ان کا فالو اپ لیتے ہیں, اور 3 دن میں ان کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے ہمیں. تو جو بھی ہماری سوسائٹی کے, میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی فیمیلز ہیں جو کسی بھی طرح کا ابیوز جو ہیں وہ اس کو جھیل رہی ہیں یا برداشت کر رہی ہیں, تو وہ اوپنلی ہمارے پاس آ سکتی ہیں, اپنا مسئلہ بتائیں, جو بھی ان کے پاس پروفس ہیں, ایویڈنسز ہیں, ہمیں شو کریں, تو ہم ان کو اپنے افسران تک پہنچا کے ایز سون ایز پاسبل ان کی پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر جب آپ ایک ایپ کی بات کر رہی ہیں, اگر کسی بھی وجہ سے انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس اور ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے اس ایپ کی, تو کیا 15 پہ کال کرنے سے, کیونکہ 15 پہ ایزیلی کال چلی جاتی ہے, تو کیا 15 پہ کال کریں گے تو کیا ہمیں سیم سروس ملے گی, یا ہمیشہ ہمیں ایپ ہی کے تھرو یعنی کہ الرٹ کرنا ہوگا؟ آپ 15 پہ کال بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ جو ایپ ہے اس کو اس طرح سے اس کی میکنگ کی گئی ہے کہ وہ جب آپ ایپ پہ الرٹ بٹن دباتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی 15 پہ کال ہی جاتی ہے, اور 15 کی کال کے علاوہ وہ آپ کی لوکیشن بھی ٹریس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایپ نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, تو آپ بالکل 15 پہ کال کر سکتے ہیں, بالکل سیم ورکنگ ہوگی اس کی. اس کے بعد اگر ایک لڑکی ہے جس کو یعنی کہ پہلے, کیونکہ ہمارے پاس وومن امپاورمنٹ ہمارے معاشرے میں بہت کم اس کو سمجھا جاتا ہے, گھر سے ایک قسم کا لڑائی کر کے یا اپنے ضد کر کے پڑھائی کرتی ہے, اور وہ باہر جا رہی ہے پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہاں اس کی ریگنگ ہو رہی ہے, ہراسمنٹ کا شکار ہے, تو وہ پولیس کے پاس جانے سے ڈرتی ہے کہ یعنی کہ ایک قسم کی بات بڑھ جائے گی, کہ اب سب کو پتہ چل جائے گا, عزت کا معاملہ, یعنی کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت پہ بات آ جائے گی تو معاملہ یہ بڑھ جائے گا. تو پنجاب پولیس کس طریقے سے اس کو مزید آگے یعنی ڈیل کرتی ہے کہ اگر فرض کریں ایک لڑکی وہ کال کرتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ یعنی کہ کچھ لڑکیاں تنگ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو یعنی کہ جیسا آپ نے رسپانس پہ ٹائم بتایا 4 سے 5 منٹ ہے, تو وہاں پہنچنے کے بعد آگے کیا کارروائی ہوتی ہے؟ کیا اس لڑکی کو بھی یعنی کہ پولیس اسٹیشن آنا پڑے گا, کمپلین لکھوانی پڑے گی, جیسے ایک عدالت تک ایک پورا پروسیجر چلتا ہے کہ آپ عدالت جاتے ہیں ملزم کو, اور وہاں ایک مجرم مدعی وہ سارا سین چلتا ہے, تو کیا لڑکی کو بھی یعنی کہ سب سے گزرنا ہوگا, یا بس وہ آپ کو کال کرے گی تو اور آپ آ کے یعنی کہ اس ساری چیز کو ڈیل کر لیں گے؟ اچھا, ویسے ہر چیز کا ایک SOP ہوتا ہے کہ آپ کو پوری SOP فارمیٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کا کیس ہے جہاں پہ ہمیں آئیڈینٹی کو نہیں دکھانا یا شو کرنا, تو بالکل پولیس اور ہمارا لا بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی فیمیل ہے اور وہ اپنی آئیڈینٹی کچھ اس طرح سے پرابلمز ہیں, اس کی بعد میں اس کو لائف کو ڈینجر ہے, یا اس کی فیملی والے اس کو مطلب نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے, تو ہم بالکل اس کی آئیڈینٹی کو چھپا دیتے ہیں, اور ہمیں اس کو جو آپ بتا رہے ہیں پورا SOP فارمیٹ پروسیجر سے گزرنا ہوتا ہے, تو بالکل ہم اس کو نہیں گزارتے. اور ہم نے ملٹیپل ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں کہ کچھ ایسی فیمیلز تھیں جن کے پرابلمس تھے وہ ہم تک آئیں, اور ان کی یقین کریں ان کی فیملیز کو آج تک نہیں پتا کبھی انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا یا ان کا مسئلہ حل ہوا.
ہم نے کال پہ ہم نے ان کی جگہ پر جا کر موقع دیکھ کر سب کچھ ہم نے خود کیا. جسٹ ان کی ہم نے کبھی ان سے لائیو ملے بھی نہیں, ہم نے فون پہ ان سے بات کی اور ہم نے ان کی جو پرابلم تھی وہ ڈیل کی. تو بالکل ہم ان کی آئیڈینٹی کو کسی کو نہیں بتاتے, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہے. مین ٹو سے کہ رازداری کے ساتھ سب کچھ یعنی کہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. کوئی فیمیلز ہیں, کوئی ہمارے پاس بچے ہیں جو اپنی ڈرتے ہیں, فیملی والے ان کو نہیں سپورٹ کریں گے, پولیس والوں سے ڈرتے ہیں, وہ نہیں جانے دیتے, تو وہ بالکل ہمیں صرف کال کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے کال نمبرز 1787 کمپلینٹس نمبر ہمارے ہر جگہ چل رہے ہیں, 24/7 یہ ورکنگ میں ہے. تو وہ بالکل کریں اور کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی آئیڈینٹی کو ہم اوپن کر دیں گے کچھ بھی. تو بالکل ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کا حل ہوگا مسئلہ. ایسے جو مجرم ہیں جو اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کی یعنی کہ کیا ان کو وارننگ دی جاتی ہے یا ان کی کوئی باقاعدہ سزائیں ہیں 1 سال 2 سال؟ اور اس کے ساتھ میں یہ ساتھ یعنی کوشچن اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ فالو اپ کیا جاتا ہے کہ وکٹم کے ساتھ کہ کیا اگر وہ ان کے بہن بھائی یعنی کہ کوئی دوست وغیرہ اس کو یعنی دوبارہ بلنگ تو نہیں کر رہے, ہراسمنٹ تو نہیں کر رہے, ایک قسم کا پریشر ہوتا ہے کمپلین واپس کرنے کا, تو کیا آپ فالو اپ کرتے ہیں وکٹم کے ساتھ؟ بالکل. جب کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی فار ایگزامپل ایک اپلیکیشن آئی ہے اور اس اپلیکیشن کو ہم نے ڈیٹین کیا ہے, اس کے بعد وہ ہمیں 3 دن کے اندر ہمیں ڈسپوز کرنی ہوتی ہے یا فائل کرنی ہوتی ہے. اب آئدر وہ کمپلیٹ ہوگی یا پھر وہ ہم اس کو خارج کر دیں گے. تو اگر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے جو آفس اسٹاف ہے وہ اس کا فیڈ بیک لیتا ہے, اس وکٹم کو کال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی ہیں جو آپ کا جو پورا یہ پروسیس ہوا ہے, سیٹسفائی ہیں, مزید کوئی تنگ نہیں کر رہا, اس کی کچھ رائٹ نامے لکھواتے ہیں. تو بالکل ہم ان سے فالو اپ لیتے ہیں. اگر دوبارہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ہم سے فریلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریلیشن شپس کی بات کی جائے کہ ٹین ایجرز میں یہ چیز زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ وہ بائی میسیجز یا فزیکل انٹریکشن سے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد پکس وغیرہ شیئر ہونا, تو یہ چیز آگے کافی بڑھ جاتی ہے. تو ایسی کیس میں اگر ایک میل ہراسمنٹ کر رہا ہے ایک فیمیل کو, تو آپ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی ایسے لوگ یہ کہہ لو سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں, تو وہ یہی ہمیشہ ڈر پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی پکس وغیرہ کو ہم اپلوڈ کر دیں گے سوشل میڈیا پہ. تو اگر وہ آپ اس کیس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ اگر وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ایسی پکس کو سوشل میڈیا پہ, تو پھر آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ اچھا, اگر ہمارے پاس کچھ اس طرح کی سیریس اپلیکیشن ریسیو ہوتی ہے تو ہم اس کو پرائیورٹی بیسس پہ اس کو ہم سالو کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کا CDR انالیسس کروائیں, اس کا تمام جو بھی ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ہم اس کو اس میں انوالو کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں انوالو ہو کر جتنا جلدی ہم اس ملزم کو ٹریس کر سکیں, اس تک پہنچیں, اور جو اس کے پاس پروفز یا ایویڈنسز یا پکچرز ہیں ہم اسے لے لیں. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے اپلوڈ ہونے سے پہلے جو وہ دھمکا رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم ان تک پہنچ کے اور جو بھی اس کے پاس پروفز یا ایویڈنسز ہیں وہ لے لیں. تو کیا اپلوڈ ہونے کے بعد کوئی سینیریو ہے کہ کیونکہ سب سے بڑا ڈر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی نہیں بتاتی اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر اپلوڈ کر دیا تو وہ چیز ریکور نہیں ہو سکے گی, تو اسی وجہ سے وہ موسٹلی پولیس کے پاس نہیں جاتی. تو کیا اگر اپلوڈ ہو جاتی ہیں پکس تو ان کو سیکیور کرنا ہے, ان کو ریکور کرنا ہے کہ وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں, کوئی ایسا سینیریو ہے؟ اچھا, یہ ریکور یا وہاں سے ڈیلیٹ کروانا پولیس کی اس میں اختیارات میں نہیں ہے, لیکن ہم فردر جو ہمارے اور ادارے ہیں جس میں FIA انوالو ہوتا ہے, جس میں ہمارے سائبر سیکیورٹی انوالو ہوتا ہے, تو ہم ان کو ایک ریکویسٹ اپلیکیشن بھیجتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ یہ پرابلم ہے, اس کو ہم نے ایسے سالو کروایا, تو کائنڈلی ان پکچرز کو یا اس ڈیٹا کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کروا دیں. تو وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ چیز وہاں سے ہٹ جائے. ایک اور کویشچن آتا ہے ہمارے سامنے, جو زینب واقعہ تھا ایک, اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان میں موسٹلی جو وکٹم ہوتا ہے اس کے ریلیٹیو, محلے کا کوئی لڑکا یا اس کے کچھ جاننے والا انوالو ہوتا ہے, اور موسٹلی اگر لڑکی کو یہ چیز فیل ہو جاتی ہے, ان کی یہ ایک سینس الگ ہوتی ہے کہ وہ فیل کر لیتے ہیں کہ کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے, تو اب موسٹلی وہ پیرنٹس کو بتاتے بھی ہیں, تو پیرنٹس اگنور بھی ہو جاتا ہے, کئی پیرنٹس سیریس لے جاتے ہیں, کچھ اگنور کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو آپ پیرنٹس کو کیا گائیڈ لائن دیں گی کہ وہ اپنے جو بچے ہیں ان کے آس پاس لوگوں کا کس طریقے سے دھیان رکھیں, اپنے بچوں کو کس طرح کی ٹریننگ دیں کہ زینب جیسے واقعات نہ ہوں؟ تو آپ پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن ہے اس لحاظ سے پیرنٹس کے لیے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا. بالکل, ہمارے جو ہیں اس مین ٹاپک پہ ہماری اویئرنیس کمپینس بھی ہوتی ہیں, چلتی ہیں.
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہماری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی میں کہنا چاہتی ہوں، یا ہمیں آپ اپنی سوسائٹی، اپنے ارد گرد، میں اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کوشش کروں کہ ہم جتنا ہو سکے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ان یوزول ہے یا جو ڈفرینٹ ہے، نارمل سے ڈفرینٹ ہے، تو کائنڈلی وہ ہمیں رپورٹ کریں آن ٹائم، تاکہ ہم وہ کرائم ہونے سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں اور کرائم کو روک سکیں. تو بالکل زینب الرٹ ایپ کا بھی آپ نے سنا ہوگا. زینب الرٹ ایپ ہے، کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو آپ اس پہ وہاں پہ کریں، اور زینب الرٹ ایپ کو ہم بالکل پرائیورٹی لسٹ پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ایجوکیشن کا تھوڑا سا فلو ہے یا لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہے. تو اگر ایجوکیشن ہم اویئرنیس کمپینس چلائیں، مزید لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، مدرس کو، سوسائٹی کو، کہ وہ اگر کوئی بھی چیز اس طرح دیکھتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں وقتی فوراً جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، تاکہ ہم یہ میک شور کریں کہ کرائم سے پہلے ہم اس کو روک سکیں. زینب واقعے کے بعد تو باقاعدہ ہم نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ایز اے بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی. تو پنجاب پولیس کے جو آپ بتا رہے ہیں زینب الرٹ ایپ ہے، اس میں کوئی ایسی گائیڈ لائن ہے کہ جس سے یعنی کہ پیرنٹس سیکھ سکیں یا جو اسکول ہیں وہ سیکھ سکیں؟ پنجاب پولیس ہے، کیا یہ اسکولس کو گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ آپ بچوں کو اندر اس طرح کی ایجوکیشن یعنی کہ ان کو فراہم کریں، کیا ان کی ٹریننگ کریں اس لحاظ سے؟ جی بالکل. ہماری جو میڈیا ٹیمز ہیں، جو ہمارے پبلک ریلیشن آفیسرز ہیں، ان کی بالکل وہ اویئرنیس کمپینس کرواتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ گڈ ٹچ، جیسے کہ آپ نے کہا، بیڈ ٹچ کیا ہے، کوئی ان کو اپنے پاس بلا رہا ہے کس طرح کر رہا ہے، فیملی جس طرح ایجوکیٹ نہیں کر پا رہی اپنے بچے یا بچی کو. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اویئرنیس کمپینس کے ذریعے یا اپنے اساتذہ کی بھی اس طرح سے ہم ٹریننگ کروائیں، ان کو بتائیں. ٹیچرس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ کیا ان کے لیے صحیح ہے اور کیا ان کے لیے غلط ہے. بات کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی. آؤٹ سائڈ میں تو ہراسمنٹ وغیرہ آ جاتا ہے، اور موسٹلی جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں وہ اس بارے میں رپورٹ کر دیتی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس میں کیونکہ پاکستان میں ایک مشرقی عورت، اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جہاں جا رہے ہو، شادی کر دی تو اس کے بعد وہیں رہنا ہے، مرنا جینا یعنی کہ وہیں ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس میں اگر ایسا کوئی کیس ہمارے محلے وغیرہ میں ہمیں پتہ ہے کہ فلاں گھر ہے، اس کے اندر اس طرح کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، تو ہم اسے رپورٹ کرتے ہیں، تو پنجاب پولیس اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے؟ بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری ڈومیسٹک وائلنس پہ، یا عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا عورت کو مارنا. اس پہ تو سمپل ہمارا سیدھا FIR ہوتی ہے. ہم اس پہ کوئی ایک بار سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو صلح کروانی ہے، کچھ کرنا ہے. اگر اس میں عورت کی رضامندی ہے یا نہیں ہے، ہم اس کے جو بھی اس پہ وائلنس کر رہے ہیں، ہم کلپریٹس کے اوپر FIR دیتے ہیں، اور جو اس کا پراپر پروسیجر ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے پتہ ہے گھر ہے، اس میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے اور میں کمپلین کرتا ہوں پنجاب پولیس میں، تو میرا نام کیا صیغہ راز میں رہے گا یا بتا دیا جائے گا ہاں جی فلاں بندے نے کمپلین کی تھی؟ نہیں، اگر آپ ولنگلی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بتا دیا جائے تو ہم بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے نام کو ڈسکلوز نہ کریں. تو جب آپ ریڈ کرتے ہیں ایسے گھر پہ اور آگے سے جو خاتون ہیں وہی منع کر دے کہ جی نہیں کوئی ایسا وائلنس نہیں ہو رہا، نہ مجھے کوئی مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو اس کیس کو پھر آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ حالانکہ اصل میں پراپر وائلنس وہاں ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس پراپر یعنی کہ کمپلین ہے، پورا محلہ جاتا ہے کہ ہاں جی مار پیٹ ہوتی ہے اس گھر میں، لیکن جب پولیس جاتی ہے اور پوچھتی ہے خاتون سے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسے تشدد ہو رہا ہے تو وہ منع کر دیتی ہے. تو اس کیس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اگر وومن یا وکٹم خود ہی نہیں چاہ رہی کہ وہ اس کا کیس یا اس کی فیملی کے خلاف کیس بنایا جائے تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی سیریس کیس ہے جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو اون کرے گی اور اس کے خلاف ہم پراپر ایکشن لیں گے. تو گرلز کو آپ کس طرح کانفیڈنس دیں گے کہ وہ کسی بھی قسم کے اگر ان پہ کوئی پریشر ہے، کوئی ہراسمنٹ ہے، تو اسٹریٹ فارورڈ جا کے پولیس کو کمپلین کر دیں کہ عزت کا معاملہ یہاں سب سے یعنی کہ بات جو آ جاتی ہے وہ عزت پا جاتی ہے کہ پولیس کے پاس جائیں گے تو یہ بات بڑھ جائے گی. تو ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن، کوئی اسٹیٹمنٹ کہ ان کے اندر کانفیڈنس ہے کہ وہ کوئی ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو سیدھا پولیس کے پاس آ جائیں، تو ان کے لیے آپ کس طرح ان کے کانفیڈنس کو یعنی کہ انکریز کریں گی؟ بالکل، میں نے پہلے بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ لیڈیز کو پولیس میں لانے کا یا فورسز میں لانے کا صرف ایک یہی مقصد ہے کہ جو ہماری وومن ہیں یا بچیاں ہیں ان کو ہم سے ملنے میں یا ایک فیمیل آفیسر سے بات کرنے میں وہ جھجک، وہ شرم یا وہ ڈر نہیں ہوتا جو کہ ایک میل آفیسر سے ملنے یا بات کرنے میں ہوتا ہے. تو فیمیل آفیسرز کو آفیسز میں یا تھانوں میں ڈپلوائے کرنے کا مقصد بھی یہی تھا
کہ جو فیمیلز ہیں وہ اوپنلی آ کر ہم سے اپنا بات جو شیئر کر سکیں. بہت سارے ڈسٹرکس میں ہمارے فیمیل تھانے بھی ہیں, فیمیل پولیس اسٹیشنز ہیں, جہاں پہ وہ صرف فیمیلز وہاں پہ جاتی ہیں, اپنے پرابلمس وہاں پہ شیئر کرتی ہیں, ڈسکس کرتی ہیں, اور ان کو ہم FIR یا جو بھی سولوشن ہے وہ کرتے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بچیوں کو خاص طور پہ اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی بھی پرابلم ہے بجائے کہ وہ اس کو بڑھاوا دیں, اس کو بڑھائیں یا اس کو دبا کے بیٹھیں, جو کہ سوسائٹی میں پھر مزید کرائمز کی وجہ بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے پاس آئیں, فریلی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا 1787 کمپلینٹ نمبر ہے, اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل ہے, 15 ہے. ایون ہمارے فرینٹ ڈیسک سے چلی جائیں, وہاں ہماری لیڈیز آپ کے پاس 24 گھنٹے آپ کی سہولت کے لیے موجود ہوں گی. آفیسز میں کمپلینٹ سیل بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ آ جائیں. اگر آپ نہیں آ سکتی تو بس ہمیں فون کال کر دیں ایک 1787 پہ, تو ہم بالکل آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے لیے جو پاسبل آپ کو کوئی ڈائریکشنز دینی ہے, انسٹرکشنز دینی ہے, جس طرح بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں آپ کی ہیلپ کریں گے. ان کیسز میں پولیس آفیسر کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سب سے بڑی جو آپ کو یہ کہہ دیں کہ ایسا کوئی کیس آتا ہے تو آپ کے اوپر سب سے کون سی چیز ہے جو آپ کو یہ پریشرائز کرتی ہے, یا کیا کہیں گے ایک پریشر میں آ جاتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کس طرح ڈیل کریں ایسے کیسز میں موسٹلی؟ کہ آپ یعنی کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک ویڈیو اپلوڈنگ والی ایک سین ہوتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, تو ایسا موسٹلی آپ کے لیے جو پنجاب پولیس کے لیے ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے ان کیسز کے اباؤٹ؟ نہیں, کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کرتی, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے اگر اس طرح کے وومن بیس یا جینڈر بیس جو ہائی لائٹڈ کیسز ہیں ہم ان کو جتنا بہتر یا جتنا اس کو رازداری سے سولو کر سکیں ہم کریں. تو ایز اے مطلب ٹوٹل ہمارے پاس یا ہمارے پاس کوئی پریشر نہیں ہوتا, لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کو ہمیں پراپر طریقے سے نبھانا ہوتا ہے. جب بھی کیس اینڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں نہ صرف دعائیں ملتی ہیں, بہت ساری پازیٹیو فیڈ بیک بھی ساتھ ملتا ہے, جس سے ہمیں مزید ہم انکریج ہوتے ہیں یا موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں اس سے بیسٹ دینا ہے آگے. ہاں میم, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہوپس ہو کہ اس پوڈ کاسٹ سے کوئی لڑکی یا فیمیل سیکھ پائے گی, اور اگر وہ اس چیز کا شکار ہے تو اس میں کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا اور وہ پولیس کے پاس آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. بس میں اینڈ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی بچی یا بچے کو کوئی پرابلم ہے فریلی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم 24/7 آپ لوگوں کے لیے ہی اویلیبل ہیں. آئیں, ہم سے ملیں, ہمیں اپنا فرینڈ سمجھیں, ہمیں کوئی دور سے ڈنڈے والا یا جو آج کل ہماری سوسائٹی میں وہ چل رہے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں وہ نہ سمجھیں. ہمارے ینگ جنریشن کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں ایک پازیٹیو اور ہیلدی انوائرمنٹ میں ہم فرینڈز آف پولیس بن کر رہیں, اور تاکہ کرائمز جو ہے ریشیو کم ہو. تو ہم سے فریلی کانٹیکٹ کریں اور جو مسئلہ ہے ہم سے شیئر کریں.